دیکھنے میرے ساتھ موجود ہیں شکیل چودھری صاحب. چور صاحب سب سے پہلے آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو چیمہ صاحب, تھینک یو فار ہیونگ می. چور صاحب کیسا تھا 2025 پاکستان کے لیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے نیشن پاکستان ایک مضبوط پلیئر کے طور پہ ایمرج ہوا ہے؟ ایز اے کنٹری ہم اس خطے میں ایک طاقتور پلیئر کے طور پہ ایمرج ہوئے ہیں؟ ایز اے دنیا ہمیں کیسے دیکھتی ہے؟ ڈفرینٹ فیسٹس ہیں، ظاہری بات ہے، سیکیورٹی ہے، اکانومی ہے، سوسائٹی ہے، ڈیموکریسی ہے، بہت ساری اور چیزیں ہیں. What do you make of that Pakistan? How would you summarize 2025 for Pakistan? چیمہ صاحب جیسے آپ سے پہلے بھی بات ہوئی، میں تو اہمیت دیتا ہوں سب سے زیادہ اکانومی کو، کہ اگر آپ کی اکانومی ٹھیک ہے، آپ کی اکانومی اچھا پرفارم کر رہی ہے تو آپ کی باقی چیزیں بھی آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتی ہیں. دنیا جس طرح سے آپ کو دیکھتی ہے اس میں رسپیکٹ کا پہلو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے. تو باقی جو سیکیورٹی کی اچیومنٹس ہیں تو وہ آئی تھنک دے آر شارٹ لیوڈ. اور اصل جو چیز ہے which actually matters is your economy. اور اکانومی کے فرنٹ پہ میرے خیال میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ تھی PIA کی سیل، پرائیویٹائزیشن. اس پہ مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا، لیکن وہ ادارہ جو تقریباً 50 بلین روپیز ہر سال آپ کا گنوا رہا تھا، ضائع کر رہا تھا، وہ آپ نے پرائیویٹائز کر دیا. تو یہ میرے خیال میں ایک مثبت چیز ہے. اور اس سے پہلے اسٹیل مل کو آپ کو پتا ہے پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ہماری سپریم کورٹ آڑے آ گئی، وہ پاپولزم کا شکار ہو گیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. تو ہمیں ریئلسٹک طریقے سے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی اوپینین کا احترام کرتے ہوئے یہ فیصلے کرنے چاہیے کہ کس طرح سے ہم اپنی اکانومی کو بہتر بنا سکتے ہیں. دوستوں، 31 دسمبر 2025 کو بھارت کے لیے ایک بہت بڑا اچیومنٹ رہا، جہاں بھارت $4.2 ٹریلین والی دنیا کی چوتھی سب سے بڑی اکانومی بن گیا ہے. وہیں بھکاری پاکستان کا ورلڈ اکانومی میں 42واں نمبر ہے. پاکستانی جرنلسٹ قمر چیمہ اپنے شو میں شکیل چودھری کو انوائٹ کیا اور انہیں یہ بتا کر بہت خوش ہو رہا تھا کہ پاکستان لیبیا اور اذربائیجان کو $5 بلین کے فائٹر جیٹ بیچ رہا ہے. اس پر شکیل چودھری صاحب الٹے چیمہ کو یاد دلایا کہ پھر بھی انڈیا کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، ہم اس کے بعد بھی بھیک مانگتے رہیں گے. دوستوں، اسی ٹاپک پر آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں. مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے ہمارا وہ ویک ہوتا جا رہا ہے، اس کو سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں. تو یہ جو چیزیں ہیں میرے خیال میں اہمیت ان کو ملنی چاہیے. اور سب آپ نے ایک بات کی ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی سکسیس ہے وہ شارٹ لیوڈ ہے. ہاؤ؟ آپ نہیں سمجھتے کہ پچھلے 2016 سے لے کے 2025 تک پاکستان پہ بھارت نے 3 حملے کیے، اور ابھی جو سچویشن آئی ہے اس میں پاکستان نے اچھا پرفارم کیا ہے. تو دنیا پاکستان کے ساتھ کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہی ہے. اگر آپ دیکھیں چور صاحب، سعودی عرب کے ساتھ سیکیورٹی ایگریمنٹ ہوا، کیسے ہوا وہ سیکیورٹی ایگریمنٹ؟ وہ سیکیورٹی ایگریمنٹ شارٹ ٹرم تو نہیں ہے، وہ تو لانگ ٹرم ہے. آپ لیبیا کو $4 ارب کا اسلحہ بیچیں گے بیکاز آپ نے پروو کیا ہے، تو آپ اس کو شارٹ ٹرم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دین چور صاحب آپ نے ڈیٹرنس اسٹیبلش کی ہے. 200 جہاز اگر فضا میں لڑ رہے تھے، ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے بڑی ایئر فورس کی جو ہے وہ بیٹل ہوئی، اور آپ آج کہہ رہے ہیں کہ یہ شارٹ لیوڈ ہے. مطلب یو ڈونٹ فائنڈ اینی اس کے بعد جو پاکستان کی جو سچویشن چینج ہوئی ہے خطے کے اندر، عرب ورلڈ کے اندر، سینٹرل ایشیا کے اندر، آپ JF-17 تھنڈر بیچیں گے لیبیا کو، آذربائیجان کو، مطلب آپ اس کو شارٹ لیوڈ کہتے ہیں؟ چیمہ صاحب گزارش یہ ہے، ابھی پچھلے دنوں میں 2-3 دن پہلے کی بات ہے، احمد حسن یا حسن احمد العرابی، وہ بھی ہمارے ایک اوپینین لیڈر ہیں، آئی ہوپ یو نو ہم. تو وہ تو بلکہ یہاں تک کہہ رہے تھے کہ ڈیٹرنس جو ہے، نیوکلیئر ڈیٹرنس فیل ہو گیا. جو ہماری یہ جھڑپ ہوئی اس نے ثابت کر دیا کہ جی نیوکلیئر ڈیٹرنس ڈڈ ناٹ ورک. تو یہ جو ہے بڑی تشویش کی بات ہے کہ جو نیوکلیئر، کیونکہ ہمیں پہلے یہی بتایا جاتا تھا جی نیوکلیئر کیپیبل کنٹریز یا نیوکلیئر سٹیٹس جو ہیں وہ آپس میں جنگ نہیں کرتی، اور نیوکلیئر کی دہشت اتنی ہوتی ہے کہ وہ جنگ سے گریز کرتے ہیں.
تو یہ تو بڑی تشویش کی بات ہو گئی جس کو ہم پروجیکٹ کرتے تھے، پروموٹ کرتے تھے کہ جناب ہمارے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی آئے گی تو پھر ہم کنونشنل ڈیفنس ایکسپینڈیچر کم کر دیں گے اور نیوکلیئر پہ ہمارا انحصار ہوگا، کیونکہ پھر کوئی ملک ہم پہ حملہ نہیں کر سکے گا، اور ہم جو پیسے بچیں گے وہ سوشل سیکٹر پہ خرچ کریں گے، ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ، صحت پہ، تو یہ جو چیزیں ہیں وہ ہم انفارچونیٹلی نہیں کر سکے۔ مجھے یاد ہے مختلف سیمینارز میں یہ باتیں ہوتی تھیں کہ بھائی یہ کہیں دنیا میں ہوا نہیں ہے کہ نیوکلیئر کیپیبل کنٹریز نے اپنے کنونشنل ڈیفنس ایکسپینڈیچرز کم کر دیے ہو سکتا ہے آپ کر دیں، تو لیکن وہ نہیں ہوا انفارچونیٹلی۔ اور ہم یہ سیکیورٹی کی جب بات کرتے ہیں تو وی نیڈ ٹو ری ڈیفائن سیکیورٹی، اس میں سوشل سیکیورٹی، ہیومن سیکیورٹی بھی آنی چاہیے۔ وی شوڈ ناٹ بی ون ڈائمینشنل، کہ ہمارے جو غریب عوام ہیں ان کے لیے کیا ریلیف ہے، ہمارے جو بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جو سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ان کو بھی تو اس سیکیورٹی میں شامل کیجئے نا۔ تو ڈونٹ ٹیک اے نیرو ویو آف سیکیورٹی۔ سعودی عرب کے ساتھ جہاں تک تعلق ہے، میرا خیال ہے ہمارا ارینجمنٹ ان کے ساتھ پہلے بھی چل رہا تھا، راحیل شریف آلریڈی وہاں پہ خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں کتنے عرصے سے۔ تو آپ نے لیبیا کو ہتھیار بیچ رہے ہیں، چلیں، ویل اینڈ گڈ، لیکن کیا پاکستان جیسا 25 کروڑ کا جو ملک ہے اس کی یہ ایکسپورٹس کافی ہے 30 یا 32 یا 35 بلین؟ تو ہمیں تو ان کو 80-90 پہ لے کے جانا چاہیے، 100 پہ لینا چاہیے، اس سے اوپر لے کے جائیں۔ وی نیڈ ٹو لرن فرام دا ورلڈ، اور ہمارے جیسے ملک ہیں بے شمار، ایون بنگلہ دیش ہیز ڈن بیٹر دین اس۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں وی شوڈ ناٹ لوز سائٹ آف دیم۔ جو مجھے نظر آ رہی ہے، میں جو دیکھ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں جی کہ نیوکلیئر ڈیٹرنس فیل ہوگی، جو آپ احمد صاحب کا ذکر کر رہے ہیں۔ بھائی نیوکلیئر ڈیٹرنس تو رشیا کی یوکرین کے اوپر بھی فیل ہو گئی ہے کہ وہ نیوکلیئر حملہ کر سکتا ہے، لیکن یوکرین دڑا دڑ کنونشنل سننے میں آیا۔ آج پریزیڈنٹ آف رشیا کے آفس پہ بھی آج حملہ ہو گیا، اس کے ادھر بھی حملہ ہو گیا۔ تو یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ مطلب دا کوشچن از کہ ہم جو نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے وہ آپ نے نیوکلیئر مطلب obviously کون استعمال کرے گا کل کو یا کیسے ہونا ہے، وہ تو اس کا کام ہوتا ہے لانگ ٹرم کنونشنل فائٹس کو لمبا نہ لے کے جانا، مطلب اس کے اور ہوتے ہیں۔ اور یہ تو نہیں ہے انڈیا نے یہ نیریٹو بنایا ہوا ہے بیسیکلی میری اسیسمنٹ میں کہ جی پاکستان سمجھتا ہے ہمارے پاس نیوکلیئر ہے تو ہم جنگ کنونشنل بھی نہیں ہوگی، وہ یہ کہتے ہیں، لیکن آپ نے تو کنونشنل میں ان کو پیچھے چھوڑا اس دفعہ چور صاحب۔ لیکن میرا وہ سوال نہیں تھا، میں جو سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، مطلب آپ پاکستان کی سیکیورٹی سکسیس کو لانگ ٹرم نہیں سمجھتے، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ دنیا نے آپ کو ویسے چور صاحب لگتا ہے کہ دنیا نے پاکستان کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنا شروع کر دی ہے مئی کے بعد؟ مثال کے طور پہ سارے عرب ورلڈ، نارتھ افریقہ آپ دیکھیں، جارڈن، ایجپٹ، لیبیا، جی سی سی، مطلب یہ سارے ملک جو ہیں، ابھی آج یو اے ای اور سعودی عرب کے آپس میں جھڑپیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، ادھر بڑے مشکل حالات بنے ہوئے ہیں، لیکن یو اے ای کے پریزیڈنٹ ابھی 4 دن پہلے اسلام آباد آئے ہوئے تھے۔ سعودیز کے ساتھ ہماری ڈیفنس ڈیل ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ ہم نارملائز ہو چکے ہیں، چائنا، پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک نیا الائنس بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک بڑا واٹر شیڈ مومنٹ تھا پاکستان کے لیے چور صاحب؟ یا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ فوجی معاملات ہیں، فوجی چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے، جو ہیومن سیکیورٹی جب ٹھیک ہوگی تو تب جا کے ہم جو ہے نا وہ دنیا میں ہمارا مقام ہوگا؟ سیوا صاحب، جو اصل چیز ہے نا وہ تو یہی ہے نا، ملکوں کی رسپیکٹ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ جو مختلف رینکنگز ہیں، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو دیکھ لیں، باقی چیزوں کو دیکھ لیں کہ آپ اپنے عوام کو کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، اپنے عوام کو کتنی فیسلٹیز دے رہے ہیں۔ جو آپ نے بات کی رشیا یوکرین کی، تو یوکرین از ناٹ اے نیوکلیئر کیپیبل کنٹری، تو رشیا کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، انہوں نے ایک آدھ دفعہ دھمکی بھی دی لیکن پھر وہ اس دھمکی سے باز آ گئے۔ تو ابھی یو اے ای کے پریزیڈنٹ آئے تھے، میں نے تو یہ سنا ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلے، پریزیڈنسی نہیں گئے، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ نہیں گئے، وہیں سے وہ شکار کھیلنے رحیم یار خان چلے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ جو آپ کی شارٹ ٹرم گینز ہیں، اگر آپ کا اسلحہ بک رہا ہے ویل اینڈ گڈ، لیکن بھائی اس کے علاوہ بھی جو ہے نا آگے آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ یو شوڈ ناٹ بی کمپلیسنٹ کہ بس جی 4 ارب کا اسلحہ ہمارا بک گیا ہے تو دیٹ از انف۔ سو یو نیڈ مچ مور